اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم برادران عزیز، آج سے پانچ یا 6 سال پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ بریلوی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کے اندر ناسبیت کے آثار پائے جاتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ ناسبیت نہیں پائی جاتی بنسبت اہل سنت کے جو باقی مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا چاہے اہل حدیث ہوں، ان کی نسبت ان کے اندر ناسبیت کم پائی جاتی۔ لیکن اب پچھلے چند سالوں سے 1-2 سالوں سے اب معاملات مختلف ہیں۔ اب معاملہ یا ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ناسبیت کے پہلے آثار پائے جاتے تھے، اب وہ آثار نہیں رہے، اب ان کے پیمانے ناسبیت کے لبریز ہو چکے ہیں، جن میں ایک مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ مولوی اشرف آصف جلالی بریلویوں کی راکھی ساونت اس کو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے انڈیا میں بھارت میں ایک راکھی ساونت نام کی عورت ہے، اس کو یہ گمان ہے کہ سارے کا سارا بالی ووڈ میری وجہ سے چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بالی ووڈ میں کوئی زیادہ خاص کوئی حیثیت اوقات یا عزت اس کی نہیں ہے۔ یہی حال ادھر اگر بریلی ووڈ میں دیکھا جائے تو اشرف آصف جلالی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا بریلی ووڈ میری وجہ سے چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کو جو القابات دینے والے لوگ ہیں، بھکی کا ابو جہل اور اس طرح کے چند ملتے جلتے، اور وہ بریلوی حضرات ہی دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہیں جو فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلنا چاہ رہے ہیں ناصبیوں کی طرف سے، مفتری راشد صاحب، جو شکل سے اگر دیکھا جائے تو پری میچور ایجیکولوشن کا پیشنٹ لگتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ فرنٹ فٹ پر آگے اس طرح کھیل سکے گا ناسبیت کی طرف سے۔ پہلے ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ ان کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ صاحب بتاتے ہیں اندر کی کہانی۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب مفتری راشد صاحب نے وتیرہ یہ پکڑا ہے کہ شیعوں کی کتابوں کے اوپر اس طرح کی روایات سامنے لے کر آتے ہیں جن کا جو روایات کی اگر بات کی جائے تو وہ حجت نہیں رکھتی کسی پر بھی، اور جو نظریہ انہوں نے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے وہ تو شیعوں کے نظریے تو نہیں ہے، البتہ جو ان کے اپنے بڑے بڑے اکابر محدثین گزر چکے ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک الزام عرصہ دراز سے لگایا جاتا تھا شیعوں کے اوپر کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق قرآن پاک معاذ اللہ تحریف شدہ ہے، اور شیعوں کے مطابق قرآن پاک بکری کھا گئی اور اب یہ محفوظ نہیں رہا، تحریف شدہ ہو چکا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ تحریف قرآن کے موضوع پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو بکری والی روایت ہے، خاص کر کے سنن ابن ماجہ میں جو آئی ہے، روایت کا نمبر 1944، وہ آپ ویڈیو دوبارہ ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ کس نے نہ دیکھی ہو۔ اس میں نے یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ قرآن کھانے والی بکری تو ان کے اپنے گھر کی بکری ہے، ہم تو ایسی بکریوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو قرآن کھا جائے، بھلا وہ بھی کوئی بکری ہوئی جو قرآن کھا جائے یا جس سے دین کا یا قرآن کا نقصان ہو۔ تو مزید اب یہ اس طرح کی بحثیں چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح پہلے ان کو کچھ حاصل نہیں تھا وہ اب دوبارہ بھی ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے ایک صرف فقط ایک خالی شیعہ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی فرض بنتا ہے اور ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو ذلیل کرنے میں یا ان کی حقانیت اور ان کی حقیقت سامنے لانے میں کردار ادا کیا جائے۔ الموطا امام مالک یہ پہلے بھی میں پیش کر چکا تھا، اس کی بھی ایک جو روایت ہے صفحہ نمبر 420، اچھا صفحے کا نمبر بھی 420 ہی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، پہلے قرآن شریف میں اترا تھا کہ 10 بار دودھ پہلائے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، پھر منسوخ ہو گیا اور 5 بار پھیلانا ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ اس کو قرآن میں پڑھتے تھے۔ یعنی ایک ایسی روایت بیان کی گئی ہے جن کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک جو حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تھا، اب وہ حکم نہیں رہا۔ تحریف قرآن کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تفصیلی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو الزام لگانے کی کوشش کی
کہ شیعوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو عرب کے جو تمام لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے۔ حالانکہ ایسا نظریہ یہ نظریہ نہیں ہم رکھتے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ مرتد ہوئے۔ اور اگر انہی چیزوں کو یہ دلیل بنا کر شیعوں کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کریں یا تھوپنے کی کوشش کریں ان کے اوپر، تو جناب والا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں وہ نہیں بچ رہے آپ کی اس منطق اور اس فتوے کے مطابق۔ مثال دلیل کے طور پر تاریخ الخلفاء نہ کتاب کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے مصنف جلال الدین سیوطی صاحب، وہ اپنی اس مشہور و معروف کتاب کے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 92 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی زبانی لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نفاق کی بلا پھوٹ پڑی اور منافق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہونے لگے۔ اب آگے مزید پوز کر کے آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا، کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن جو حوالہ جات ہیں وہ کم سے کم ٹائم میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اب اس کے بعد کی جو ایک کتاب ہے جی الفاروق شبلی نعمانی صاحب کی، نہ اس کتاب کا بھی تعارف کروانے کی نہ مزید ضرورت ہے اور نہ ہی شبلی صاحب کی مزید توثیق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر جہاں پر واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا۔ اب صرف یہی جو جملہ ہے یہی قابل غور ہے، اگر اسی کے اوپر ہی ناسبی حضرات غور فرما لیں تو ساری زندگی شرم کے مارے شیعوں کے سامنے نگاہ نہ اٹھا سکے۔ باقی یہ جو بھونک رہے ہیں وہ تو چلو بعد کی بات ہے۔ اگر ان روایات کو یہ دلیل بنا رہے ہیں تو ان کا کوئی ایک بھی جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا محدث بچا کے دکھا لے، یعنی جس مدینہ منورہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس وقت بیان کیا جاتا ہے، ان کو یہ منافق بھی آپ کی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اور مرتد بھی آپ کی کتابوں میں کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر نام ہی کافی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 406۔ اب یہ روایت بھی ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ نیز قاسم اور عمرہ کی حدیث سے بحوالہ حضرت عائشہ بھی روایت کیا گیا کہ آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو تمام عرب مرتد ہو گئے اور نفاق پھوٹ پڑا، اور قسم با خدا مجھ پر وہ مصیبت نازل ہوئی۔ اب آگے آپ اگر کسی نے تفصیلی پڑھنا ہو تو وہ ویڈیو روک کے پڑھ سکتا ہے۔ محترم برادران عزیز، اب یہ تھے وہ حوالہ جات جن کی بنا پر یہ شیعوں کے بارے میں نظریہ پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کی کتاب حق الیقین میں اور علامہ باقر مجلسی صاحب کی وہ جو روایات لے کر ہے، تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ مفتری راشد صاحب کہ اگر آپ ان کتابوں کو یا ان روایات کو اگر آپ حجت مانتے ہیں یا ہم پر وہ حجت سمجھتے ہیں، وہ ہم پر ہیں، یا کتابوں کے اندر تمام جو لکھی جانے والی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام سچ ہیں، تو جناب والا سب سے پہلے تو جو جلال الدین سیوطی صاحب نے مرتد کا تمام اہل مدینہ کو، اور اس حساب سے جلال الدین سیوطی صاحب بھی مرتد ثابت ہو رہے ہیں اگر شیعہ کافر ہیں تو، اور اگر شیعہ کافر ہے تحریف قرآن کے لحاظ سے معاذ اللہ کتابوں میں، بلکہ بکری والی تو آپ کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی بھی تحریف قرآن کے موضوع پر، اگر وہ سچ ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، تو اس لحاظ سے اگر شیعہ کافر ہیں تو جو آپ کے امام مالک ہیں
یہ مرتد ثابت ہوئے. اگر شیعہ کافر ہیں اس لحاظ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عرب والے جو مرتد ہو چکے تھے یا منافق تھے، شبلی نعمانی صاحب بھی مرتد ٹھہرے. اب اس کے علاوہ آپ کے حافظ ابن کثیر، اگر شیعہ کافر ہیں تو آپ کے حافظ ابن کثیر صاحب بھی مرتد ہیں. اور جناب نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے ایک المسند امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور جس میں انہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کا بے فائدہ دفاع کرنے کی کوشش کی. اور ان کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ المسند امام احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر شیشم کی جو جناب نے روایت پیش کی اس کا نمبر انہوں نے روایت کا بتا دیا، لیکن ان کی خیانت اور ان کی مفتی راشد بریلوی صاحب کی جو منافقت تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ روایت دکھا نہیں سکے. تو انشاءاللہ اب وہ روایت میں دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی کہ مفتری صاحب وہ روایت کیوں پیش نہیں کر سکے. المسند امام احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 407، اس پر جو حدیث نمبر ہے جی 19505، یہ جناب نے صرف 19505 بتایا. اور جو اس روایت کی جو سند اور متن ہے اس کے اوپر بحث کیے بغیر آگے نکل پڑے. ان کو ایسا جیسے لگا تھا کہ سامنے والے سارے لوگ ستو پی کر سو رہے ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ کوئی کھول کے دیکھ نہ لے، کوئی پڑھ نہ لے. اب ملاحظہ فرمائے جو مفتی صاحب نے روایت پیش کرنے کی کوشش کی ہے جی 19505. اب حدیث کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے جہاں پر بیان کی ہوئی ہے اسنادہ ضعیف. یہ وجہ ہے جو جناب نے صرف حدیث کا نمبر بتا دیا، لیکن اگر حدیث دکھا دیتے تو ان کی ماں مر جاتی. اب جہاں پر یہ پہلا ہی راوی جو اس حدیث کا ہے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے حدثنا سلمان بن داؤد اسنادہ ضعیف. اب یہ جو راویان ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ لکھنے والا اور اس کو نقل کرنے والا جو ان کے محقق ہیں جب وہ اس کی اسناد کو خود ضعیف لکھ رہے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ راوی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی یہ مریض آدمی ہے، شاید بعد میں وہاں پر نہ پہنچ سکیں، تو اس لیے اب چلے دکھا ہی دیتا ہوں. میزان الاعتدال شمس الدین زابی کی نہ یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی یہ امام ہے جو یہ ان کے رجال کے جو سب سے بڑے امام ہیں شمس الدین زابی صاحب. اس کی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 280 رقم نمبر 3451 جہاں پہ یہ راوی کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سلمان بن داؤد. اب اس کے بارے میں یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے اگلے صفحے پر عثمان بن سعد کہتے ہیں کہ سلمان بن داؤد خلانی جسے یحییٰ بن حمزہ نے روایات نقل کی ہیں وہ ضعیف ہے. اب محترم برادران عزیز اس کے آگے ان کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان تمام نے اس کا جو راوی ہے اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو مسند امام احمد ابن حنبل ہے اس میں جو مفتی صاحب کی جو بیان تو نہیں انہوں نے کی، جو جس روایت کا نمبر انہوں نے بتایا اس کے نیچے یہ اسناد ضعیف، اس کی اسناد واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ غلط ہیں اور اس کی اسناد ضعیف ہیں، لیکن مفتی صاحب نے نہ بتا کر نہ دکھا کر یہ خیانت کرنے کی کوشش کی. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جو اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرنی پڑی. کوئی چند روز پہلے انجینئر محمد علی مرزا سے سوالات ہوئے کہ یوتھ کلب کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے انجینئر مرزا جیلمی سے. تو اس بندے نے ایک ٹیسٹر کے حساب سے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ جو یوتھ کلب کے ممبران ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ شیعوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے یا کیا رائے ہے. بات صرف اتنی تھی. اب نہ بریلی ووڈ سے اس بات کا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی یہ جو بریلی ووڈ میں کے جو تشار کپور ہیں جو شکل سے ہی پری میچور ایجیکولیشن کے پیشنٹ
لگتے ہیں، نہ ان سے کوئی تعلق تھا، اور نہ ہی ان کے جو انڈسٹری ہے بریلی ووڈ تھا اس سے کوئی تعلق تھا شیعوں کا یا اس سوال کا یا اس سوال کے جواب کا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ ہتھکنڈا اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی ان کو شیعوں کے اوپر بکواس کرنے کی یا بھونکنے کا، جہاں پر بھی کہیں پہ موقع مل جائے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور یہ خود اپنی مرضی سے ہی الٹا تیر اپنی الٹے تیر کے آگے اپنا سینہ کر دیتے ہیں، اپنی چھاتی کر دیتے ہیں، تاکہ جتنی بھی میں بکواس کر سکتا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں، اور جو کچھ چندے چندے آ رہے ہیں وہ چندے حلال کیے جائیں۔ تو ایک بار میں پھر مفتی راشد بریلوی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جن جن اصولوں ضوابط کو، جن جن روایات کو آپ نے اپنے سامنے رکھا اور اپنے سامنے رکھ کر ان روایات کی بنا پر شیعوں کے اوپر کفر کے ناکام فتوے لگانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے میں پہلے بھی جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہی آپ کے مطابق معیار ہے تو سب سے پہلے حافظ ابن کثیر کو کافر مرتد آپ کو لکھنا پڑے گا، ڈکلیئر کرنا پڑے گا، شبلی نعمانی کو آپ کو کافر ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ امام مالک کو آپ کو مرتد کہنا پڑے گا، جلال الدین سیوطی کو بھی آپ کو مرتد کہنا پڑے گا، اور اب مسند احمد ابن حنبل کی جو روایت ہے، جو صرف آپ نے نمبر بتا کے اور آگے بھاگنے کی کوشش کی، اگر آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اب آپ کے خلاف جا رہی ہے تو احمد ابن حنبل کو صرف ایک اسی روایت کے مطابق آپ کو رافضی کہنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو جھوٹ اشکار ان دونوں کتابوں میں ہو رہا ہے، احمد ابن حنبل اور یہ شمس الدین زابی، یہ ان جناب کو بھی آپ کو رافضی کہنا پڑے گا، کیونکہ جس دلیل کو آپ نے سامنے رکھا ہے وہی دلیل ان لوگوں کی یہ جو تحقیق ہے وہ آپ کے اوپر، آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا بن کے لٹک رہی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے برادران اسلام، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا چاہے وہ جو بھی نظریہ ان کا ہو، جب وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا جو بھی شخص قائل ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے، اور ہم یہ جو ہمارے اختلافات ہیں، چاہے وہ خلافت کے مسئلے پر ہو اور فدق کے مسئلے پر ہو، یا جتنے بھی شیعہ سنی کے جو بھی اختلافات ہیں، وہ اختلافات ہمارے ہیں اور وہ رہیں گے بھی، کیونکہ ہمارا جو دین لینے کا معیار ہے وہ ہے قرآن پاک، اور اس کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے وہ حجت ہیں، اور ان کے جو اقوال، جو ان کے فرامین ہیں، ہمارے لیے وہ حجت ہیں۔ تو آپ حضرات کے لیے اگر قرآن پاک کے بعد اگر آپ بخاری شخاری کی طرف چلے جاتے ہو، وہ خیر آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین لیا وارثان دین سے، جن کے گھر میں دین نازل ہوا، آپ چلو اختلاف کر گئے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو آپ جو بھی تقاضے پورے کر رہے ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ ہم کسی کو اختلاف شیعہ سنی اختلافات کی بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہاں مگر ہم اپنے جو ہمارے موقف اور جو نظریے ہیں ہم ان میں سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہے۔ تو باقی چلو جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے پاس، چاہے کوئی ٹھوس دلیلیں، ٹھوس آپ کے پاس نہ دلائل ہوں، وہ ایک خیر علیحدہ بات ہے، لیکن ان اختلافات کی بنا پر ہم آپ کو کافر کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ باقی جتنے بھی حضرات جو شیعت کو بالکل بھی نہیں جانتے یا تھوڑا بہت شیعت کے بارے میں اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے پیشے ور مولوی جن کے گھر کی دال روٹی شیعوں پر بھونکنے سے چلتی ہے، وہ تو ظاہری بات ہے آپ ان کی باتیں سن کر آپ گمراہ ہی ہوگے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا کم علم بندہ جو زیادہ علم نہیں رکھتا، وہ اگر شیعت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو میں 2 کتابیں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ یہ امت مسلمہ میں اختلاف کیوں، حسین الامینی صاحب کی کتاب ہے، اور میرے جیسے کم علم شخص کے لیے جو ہمارے برادران اہل سنت میں سے چاہے جو بھی ہوں، ان کے لیے یہ کتابیں پڑھنا بہت آسان ہے، اور ان کے لیے ایک مضبوط کم از کم نظریہ بنانا ان کے لیے آسان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری کتاب یہ بھی حسین الامینی صاحب کی ہے، شیعت کا مقدمہ۔ اگر جو بھی ہمارے برادران شیعت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، یا شیعت ہے کیا، یا سنی اور شیعہ کے اختلافات ہے کیا،
उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किताबों की तरफ आएँ। अगर आप इस तरह के फितना फैलाने वाले मौलवियों की तरफ अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, इनका तो ठिकाना, ये लोग तो गुमराह हैं ही हैं, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन इनका मसला ये है कि इनकी दाल रोटी का मसला है। अगर ये शियों के ऊपर भौंकेंगे नहीं, इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान में जो हमारे सियासी लीडर्स हैं या जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, जब तक वो स्टेजों पर खड़े होकर कश्मीर कश्मीर नहीं करेंगे, उनको उनके जो वोट बैंक में इजाफा नहीं होगा, और जब तक ये लोग शियों के ऊपर नहीं भौंकेंगे, इनके जो जेबें हैं वो गर्म नहीं रहेंगी। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो मयार है दीन लेने का, वो कुरान है, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो रिवायत हुई हो, या अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम 5, 12, 14, 72, हमारे दीन का मयार ये है सिर्फ। और ये एक हमारा सर्कल है, हमारा क्राइटेरिया है, हम इसके अंदर रहते हैं, और जो इसके अंदर नहीं रहता उसको हम मुसलमान तो कहेंगे लेकिन मोमिन नहीं समझ सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग।